تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے, اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی؟ عالم الغیب بن جاتی. تو وہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب ہم افسوس کی بات, جب ہم ان سے بات چیت کر کے باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ ہو چکے ہیں. اب چھوڑیں, یعنی بس ہم بھی ویسا ہی لک آ گیا تھا ہماری گاڑی کا. انہوں نے لگا سارے اسٹیکر چپکا دیے تھے ہماری گاڑی پر, اور ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ فی الحال یہاں سے نکلو, یہ اسٹیکر وہاں جا کے اتار دینا گھر جا کے. تو انہوں نے زبردستی تھوپ دیا ہمارے سر پہ نا وہ اپنا وہ سارے سب چیزیں. میں ٹکوسلے مکوسلے نہیں دیا کرتا ہے, اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں, متفق علیہ حدیث. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ اعراب بدو سب جمع ہیں, فرمایا سلونی اما شئتم. آپ کے کان پر کوئی بات پڑی, یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے, جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے. اب میرے پاس آئیے, اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں, تم وہ بھی نہیں مانتے. تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث, آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم, آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا, اس کو لوگ تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو, تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے, تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں, نسب ہوں یا نہیں, واقعتاً اپنے باپ کا ہوں, یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا. تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا,
تو کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے, یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے, یعنی میں نطفہ کس کا ہوں, میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا, یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی, کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا, تو یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا, فرما دیتے نا, اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے, تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے, میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہیں, اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے, آ کر فرمایا ابو کا حذافہ, جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا, اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو, حرامی ہو. اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے, میں بھی مسئلہ حل کرا لوں. اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے, میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ, اپنے باپ کے نہیں ہو. اور نام بتا دیا, ابو کا سالم مولا شیبہ, شیبہ کا آزاد کردہ غلام, اس کا نام سالم ہے, تیری ماں نے اس سے لیا تجھے. تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے, تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا حدیث پاک میں, یہ 2-3 احادیث ہیں, سب بخاری مسلم میں ہیں, سب متفق ہے. ایک موقع ایک اور شخص کھڑا ہو گیا, آقا نے فرمایا, اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں. عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا, دوزخ میں یا جنت میں؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی, اس نے اگلی پوچھی. اس سے ایک بات طے ہو گئی, ایک بات طے ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے, ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرے مصطفیٰ تکتے تھے, سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں, اس لیے پوچھتے تھے. پچھلی بات بھی پوچھی, اگلی بھی بات بھی پوچھی. اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ, آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا, مدخلو جہنم ہوگا. اب وہ کب مرے گا, ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا, کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا, جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل, آقا نے وہ بھی فرما دی. اب یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی علم مصطفیٰ پر, بخاری مسلم, اس کو مانتے ہیں؟ جب بخاری مسلم پہ آ گئے تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے, آپ اس کو بھی نہیں مانتے. اور جب نہ ماننے پہ آئے تو کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم سے باہر ہے میں وہ نہیں مانتا, اور جو بخاری مسلم کے اندر ہے آپ وہ بھی نہیں مانتے. تو بنیادی بات کو سمجھیں, ایک قاعدہ جو بات بخاری اور مسلم 2 اماموں نے نہیں کہی, ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان کی طرف منسوب کریں.